اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں اللہ کریم نے والدین کو اولاد کی ولادت سے پہلے دعا کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت اولاد کا ہونا ہے۔ اولاد حسب و نسب کی بقا، نسل انسانی اور معاشرے کی تعمیر کا ذریعہ ہے۔ اولاد ہر انسان کی دینی اور دنیاوی وارث اور بہترین سہارا ہوتی ہے۔ اولاد جتنی صالح، باصلاحیت، محنتی، باسلیقہ اور بادب ہوگی، اتنی ہی والدین، خاندان اور معاشرے کے لیے باعث عزت و شرف ہوگی۔ اسی لیے اللہ کریم اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے اخلاق اور اقدار پر پوری توجہ دینے کا حکم فرمایا ہے۔ اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جتنی توجہ اس پر دی جائے گی اتنی ہی معاشرے کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دین اسلام میں اولاد کی اخلاقی تربیت کا پہلا مرحلہ اولاد کی پیدائش کے بعد شروع نہیں ہوتا، بلکہ اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اولاد کے لیے صحیح ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ ماں جس قدر بااخلاق، سلیقہ مند، سمجھدار، صابر اور حیادار ہوگی، اولاد کے اخلاق و کردار کو اسی قدر بلند کر دے گی۔ بچے کی پہلی دستگاہ ماں کی گود اور باپ کا کندھا ہوتا ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کے سلسلہ میں ہوشیار اور ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی اولاد لائق، مہذب اور مؤدب ہوتی ہے۔ والدین ہوشیار اور ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم بات کہ اولاد کے سامنے والدین کے قول و فعل میں ہرگز تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد ہماری گفتگو کم اور ہمارے عمل کو زیادہ قبول کرتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے گھروں اور روزمرہ زندگی میں اپنے اخلاق اور کردار کو عمدہ رکھیں گے تو یقیناً ہماری اولاد اخلاقی اقدار کے حوالے سے باوقار ہوتی چلی جائے گی۔ دراصل ہم نے اپنے عمل کے ذریعے اولاد کے اخلاق اور اقدار کو درست کرنا ہے۔ ضروری بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے ماں باپ کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں اور ماں باپ کی عادات کو کاپی کرتے ہیں۔ عموماً ہم اس عمر میں بچوں کو توجہ نہیں دیتے۔ 4 سال سے لے کے 8 سال کی عمر تک کا بچہ انتہائی توجہ کا مستحق ہوتا ہے۔ 9 سال کی عمر سے وہ اپنے دوستوں سے مانوس ہونے لگتا ہے۔ اچھے دوست ہوں گے تو اچھائیاں سیکھے گا، برے دوست ہوں گے تو برائیاں سیکھے گا۔ ماہرین نے بچوں کی تربیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے 7 سال بچے کو گود میں اٹھا کر رکھیں، یعنی آپ اپنے بچے کو محبت دیں، پیار دیں، اسے اچھی اچھی باتیں سکھائیں، اس کے لاڈ دیکھیں اور اسے بھرپور شفقت سے نوازیں، اسے غلط اور صحیح میں فرق بتائیں، اور جو دوسرے 7 سال ہیں اس میں بچے کو شیر کی آنکھ سے دیکھیں۔ اس کو بات سمجھانے کے لیے، اپنی باتیں منوانے کے لیے جو دین کے حوالے سے خاص طور پر ہیں، اس میں اگر قدر سختی بھی کرنا پڑے تو ضرور کریں، اور تیسرے 7 سال میں بچے کو دوست بنا کر رکھیں۔ یعنی اب آپ اس بچے پر وہ محبت دیں جو ایک دوست سے وہ توقع کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی عمر کسی بھی بچے کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس عمر میں نظریات بنتے ہیں اور خیالات پختہ ہوتے ہیں۔ تو جس نے اس عمر کو سنبھال لیا، یقیناً اس نے
اپنی زندگی سنوار لی۔ موجودہ دور میں ہمیں اپنے بچوں کو 3 باتیں ضرور سکھانی چاہیے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ باتیں اگر ہم نے اپنی اولاد کو سکھا دیں تو اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہماری اولاد کے اخلاق اور کردار بہت نمایاں طور پر سامنے آئیں گے۔ ان 3 باتوں میں جو پہلی بات ہے وہ ہے شکر۔ شکر اللہ کریم کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا جن کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اور دوسری اہم بات جو اپنے بچوں کو ہمیں سکھانی چاہیے وہ ہے خدمت خلق، یعنی اللہ کریم کی مخلوق کی اللہ کی رضا کے لیے خدمت۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ اور تیسری بات جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے وہ ہے کہ بچے جھوٹ نہ بولیں۔ بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ دراصل غفلت والی زندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ہے لا دینا لمن لا عہد لہ، اس کا دین نہیں جس کا عہد نہیں۔ اب جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان باتوں کا اطلاق اپنے اوپر کرنا ہوگا۔ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمارے بچے سچ اپنائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے تو وہ مصلی بچھائیں گے۔ اگر ہمارا اخلاق عمدہ ہوگا، ہمارے لہجے سکون اور شفقت لیے ہوں گے تو ہماری اولاد کی گفتگو سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو محسوس ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن سے نہ صرف ان کی بلکہ ہماری بھی آخرت سنور جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔